أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا اور تم ایمان لاؤ بما انزلت اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا مصدقاً جو میں نے نازل کیا وہ چیز وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما معکم جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کتاب کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ اولا سب سے پہلے کافرین بھی اس کتاب کو انکار کرنے والے ولا تشتروا بآیاتی اور تم فروخت نہ کرو نہ بیچو میری آیتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر وإیایا اور مجھی سے فاتقون ڈرتے رہو مجھی سے ڈرو دوبارہ ترجمہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل سے اللہ خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تو اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ اور یہ کتاب تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور تم اس کتاب کے سب سے پہلے منکر نہ ہو جاؤ اس کتاب کو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور تم مجھے سے ڈرتے رہو اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات وآمنوا بما انزلت اے یہودیو بنی اسرائیل تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا اور یہ کتاب تمہارے پاس رہنے والی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے دوسری بات تم سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ تیسری بات میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو چوتھی بات تم مجھے سے ڈرتے رہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کو معلوم تھا یہودی کا تو کون ایک بنی اسرائیل کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا تو ان کی اولاد اور وہ جس کتاب اور جس مذہب پر تھے وہ یہودی تھے اور وہ تورات کو مانتے تھے تورات پر ان کا ایمان تھا تو یہودی بنی اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مدینے میں بھی آ کر بسی تھی کل یا پرسوں کے سبق میں بتایا تھا تو یہودی مدینے میں آنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی دعوت اور اسلام کی دعوت دیتے تھے جن کو حق معلوم ہوتا تھا جو اپنی کتاب کو پڑھ چکے تھے اور ان کا دل صاف تھا دشمنی نہیں تھی تو وہ لوگ حضور پر ایمان لے کر آئے بعض وہ لوگ جو دلائل سے ثابت ہونے کے بعد یہ دین سچا ہے بول کر معلوم ہونے کے بعد اپنی کتاب کو کمپیئر کر کے دلائل سے ثابت ہونے کے بعد اسلام لے کر آئے جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں تو بہرحال یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر حضور کی آمد کی خبر تھی پیشین گوئی یہاں موجود تھی حضور کے آنے کی پیشین گوئی اور قرآن مجید کی پیشین گوئی تھی حضور کی بعثت تو ان تمام چیزوں کے بعد حضور آئیں گے حضور پر تم کو ایمان لانا ہوگا تمہاری کتاب تورات پر بھی تمہارے کو ایمان لانا جب تمہاری موجودگی میں حیات میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر بھی ایمان لے کر آنا ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس کتاب کی بھی تم تصدیق کرنا اللہ ان سے یہ عہد وعدہ کیا اور ان سے یہ فرمایا لیکن یہ لوگ ان کی کتابوں کے اندر دلیلیں موجود تھی پیشین گوئیاں موجود تھی پیشین گوئی کا تو کیا سامنے یہ ہوگا اس کی خبر ان کی کتابوں میں ہے قیامت کے قریب آخری پیغمبر آئیں گے یہ پیشین گوئی ان کی تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی پیشین گوئیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی پھر بھی یہ لوگ
نہیں مانتے تھے. تو وہی اللہ فرما رہی سو بھائی تمہیں پہلے انکار کر کو یہ کتاب تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اس کو بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے, تمہارے پاس رہنے والی کتاب کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے, مانتی ہے. پہلی آسمانی کتاب, قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اب قرآن آ گیا تو قرآن کے آ جانے کے بعد, حضور آ جانے کے بعد کسی بھی پیغمبر یا کسی پیغمبر کو ماننے والے اب اپنی نبوت اور اپنی کتاب کا پرچار ختم. اب حضور کی کتاب کا پرچار اور حضور کی پیغام کا پرچار کرنا پڑے گا, حضور کی نبوت کو ماننا اور حضور کی پیغام کو پھیلانا پڑے گا, اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا, ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ تمہارے پاس ہے سو کتاب کی بھی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے, تم اس کی تصدیق کرو, تم اس پر ایمان لے کر آؤ. تو یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کرتے کیا تھے, اللہ کی آیتوں کو, اللہ فرما رہی کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. تو یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اپنی تورات میں جہاں جہاں حضور کی آنے کا تذکرہ رہتا وہاں ایسا ہاتھ رکھ ڈالتے یا پردہ ڈال ڈالتے تھے. جہاں حضور کی شان بیان ہوتی تھی یا قرآن کے احکامات کے مطابق تورات کے اندر بھی وہی احکامات تھے, تو وہاں لوگ کیا کرتے تھے, ایسا پردہ ڈالتے تھے. جہاں حضور کی تذکرہ ہوتا تھا تورات کے اندر یا اسلام کا حکم جیسا قرآن میں ہے وہی حکم تورات میں ہوتا تھا, تو وہاں پردہ ڈالتے تھے. اور بعض ان کے لوگوں کرتے کیا تھے کہ ان کے قوم کی عوام آ کر یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے تورات کو جاننے والے, ان کے پاس آ کر رشوت دیتے تھے. کیا رشوت دیتے تھے, کیا وجہ سے رشوت دیتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق, عوام کی مرضی کے مطابق فتوے دینا, ان کی مرضی کے مطابق حکم نازل کرنا, حکم ایسا چلو کر لو بول کر بولنا, اس کے واسطے رشوت دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, لنچم دیتے تھے. انہوں بھی کرتے کیا تھے, ان کے لنچم لے کو کس کا کھایا اس کا گیا بول کر ان کا کھا کو ان کچھ ان کے مطابق فیصلے دیتے تھے, فتوے دیتے تھے. تو اللہ وہی بول رہے سو تمہیں ایسا کرو نہ کو, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, تم تھوڑی سی قیمت پر مختصر دنیا کے خاطر اور عارضی دنیا کے خاطر تم دائمی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے تم اپنا ایمان کا سودا نہ کرو, اپنے ضمیر کو نہ بیچو, اپنے دل کا سودا نہ کرو, اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. اللہ یہ فرما رہے ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا مطلب اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آنا اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لے کر آنا اور بندہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور وعدے کو پورا کرنا. مطلب کیا, اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کیا ہے, یہ کتاب پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو اس کو فالو کرے, اس کو مانے. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرما رہی کہ بھائی تمہارے اوپر پہلے سے کتابیں نازل ہوتے آ رہی, تمہارے اوپر جیسا کہ تورات نازل ہوئی ہے, اب تمہارے کو آسمانی کتاب سے, آسمانی نظام سے تم کو نسبت ہے, تمہیں دیکھ رہی آسمانی کتاب ہے بول کر تمہارے کو معلوم ہے, آسمانی نظام تم کو معلوم ہے, فرشتے پیغمبروں کے پاس پیغامات لے کر آتے, وہی لے کر آتے بول کر تم کو معلوم ہے, تم کو نسبت ہو گئی ہے آسمانی نظام سے. اب تمہیں آسمان سے نسبت ہونے کے باوجود تورات کے نازل ہونے کے تم کو علم ہے آسمانی کتاب ہے بول کر, اگر تم جانتے ہوئے بھی تم قرآن کا انکار کر دو گے تو پھر جن کو نسبت ہی نہیں ہے کفار اور مشرکین, ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے, ان کے مذہب میں ان کے دھرم میں کوئی کتاب آسمانی نازل ہو کر نہیں آئی ہے, انہوں مان رہی, کفار اور مشرکین قرآن کو مان رہی, تمہیں ان کے دھرم میں اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, ان کے پاس کیا بھی آسمانی نسبت نہیں ہے, پھر بھی قرآن کو مان رہی انہوں, جبکہ تمہارے پاس تورات موجود ہے, آسمانی کتاب موجود ہے, تمہارے پاس آسمانی نسبت موجود ہے, تمہارے پاس نسبت آسمان کے رکھتے ہوئے بھی, کتاب رکھتے ہوئے بھی تم پھر قرآن کو نہیں مانتے, تو تم اس سے غلیظ لوگ ہیں. مطلب کیا ہوا کہ تمہارا دیکھا دیکھی, تو تم اگر قرآن کو انکار کرو گے تو تمہارا دیکھا دیکھی کفار اور مشرکین جو قرآن کا انکار کریں گے تو تم کو
بڑا گناہ ہوگا اور تم ان کے انکار کرنے کے سردار اور مقتدا اور امام ہوگے. سمجھ میں آیا؟ تم انکار کرو گے قرآن کا تو تمہارا دیکھا دیکھی کفار اور مشرکین بھی انکار کریں گے قرآن کا. اب تم ان کے امام ہو گئے انکار کرنے میں، اس لیے تم دوسرے لوگوں کے قرآن کا انکار کرنے کا مقتدا اور امام نہ بنو. تمہیں اس کو اقرار کر لو، تمہیں اس پر ایمان لے کر آؤ، تمہارا دیکھا دیکھی لوگ بھی ایمان لے کر آئیں گے. تو یہاں سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ تم رسم و رواج سے بدعات سے بچ کر رہو. اگر تم یہ سب کام کرو گے تمہارا دیکھا دیکھی غیر مسلم بھی کریں گے، ان کا عذاب اور ان کی سزا اور ان کا گناہ تم پر ہوگا. تم برائیوں میں ان کا غیروں کا امام نہ بنو. سمجھ میں آگے بات؟ تو اللہ سے ہی ڈرتے رہو. آیت کے آخر میں اللہ سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشین گوئی کو چھپاتے تھے. تو اللہ فرما رہی یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، اس لیے آیتوں کو چھپا کر ان کو کیا کیا کی فیصلے کیا کیا کی فتوے دیتے تھے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر یہ سب کام نہیں کرتے تھے. اب یہاں کے لوگوں کو بھی جو لوگ بدعات اور شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ان کو بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور ان مسلمانوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ لوگ بھی دوسروں کو گناہ کرنے میں یہ پہلے امام اور مقتدا بن رہی، اس لیے دوسرے لوگ آ کر کرنے ان کے ساتھ تیار ہو رہی. تو ان کا گناہ بھی ان پر ہوگا اور یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے. جیسا انہوں نے ڈرتے تھے بنی اسرائیل کے یہودیاں، ویسا آج کے مسلمان بھی محرم کرنے والے لوگ بھی ان کے اندر بھی دو چیزیں آ گئی. یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہی یہودی، اب مسلمان بھی قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، قرآن کے احکامات کو نہیں مان رہا، اور دوسرے لوگوں کو گناہ کرنے میں یہ لوگ امام بن رہے اور اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر ایمان لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا انکار کرنے سے محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے. کفر، شرک اور رسم و رواج اور بدعات کو انجام دے کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے محفوظ فرمائے. عجیب بات ہے، اپنے گھروں کی عورتوں پر توجہ سے کڑی نظر رکھو. گھر کی عورتیں باہر نکل کر آ رہی. کل عشاء میں دیکھا میں گھر کی عورتیں یہاں آ کر کھڑ گئی. کون نکلو بولے گھروں سے؟ انہوں نے نکل رہی تو تمہیں کیا کر رہی پھر؟ تمہاری بیویاں ہیں تو تم ان کو روکو. میری بات سنتے کیا رہو؟ میری بیویاں نہیں تمہاری گھر کی عورتیں، میری بھانا نہیں انہوں نہیں سنتے میری بات. تمہاری عورتوں کی حفاظت کرو. تم کیا کر رہے پھر؟ نماز پڑھے تو کافی ہے کیا؟ اپنی عورتیں کی حفاظت کرو. نماز کچھ نہیں آنا مسجد کو نو، اذان نہیں دینا بولے تو پھر باہر نکل کر سب دیکھ سکتے کر سکتے کیا؟ عجیب فتوے شروع ہو گئے. گوشت نہیں کھانا کہتے یہ دنوں میں عورتوں کے فتوے. جمعہ میں بولا میں فتوے عورتوں سے نہ پوچھو، نہ مفتی صاحبہ نہیں بول کر ان سے پوچھے تمہیں فتوے، ہمارے سے نہیں پوچھے تمہیں فتوے. عورتیں فتوے دے رہی گوشت نہیں کھانا کہتے یہ مہینے میں، یہ 10 دن میں، 8 دن میں بول کر. اس کا سے آج گوشت نہیں کاٹے سو کاٹے کیا؟ گوشت آج نہیں کاٹے، اس کا سے نہیں کاٹے سو. سمجھ میں آ گیا؟ ارے رمضان کے اندر گوشت منع نہیں، حرام نہیں ہے، آج کیسا حرام ہو گیا؟ کیا عقل ہے مسلمانوں کی؟ خود دین گھڑ لیتے. دین بنانا حضور کا بھی حق نہیں تھا، حضور کا اختیار نہیں تھا. ہم کون ہوتے دین بنانے والے، دین گھڑنے والے؟ ہمارے کو دین بنانے میں اختیار کیا ہوتا؟ حضور خود دین بناتے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ایس و وحی کو بتاتے تھے، دین بناتے نہیں تھے. اب انہوں دین نہیں بنے، ہمیں دین کون ہوتے بنانے کے واسطے؟ فتوے دے سکتے ہیں ہمیں، حضور کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی، دین بنانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم کون ہوتے؟ تو اس لیے اپنے گھر کی بڑی عورتوں سے دین نہ سیکھو، مسئلے نہ پوچھو. مسئلے ہم سے آ کر پوچھو، علماء سے آ کر مسئلے پوچھو، مفتی صاحبوں سے آ کر فتوے پوچھو، کیا کھانا کیا کرنا، یہ سب چیزیں آ کر پوچھتے رہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ عورتیں فتوے دے دیے، تمہیں ان کے مریدہ بن کر فتوے لے لیے انہیں مفتی صاحبہ، اور تمہیں ان کے سامنے عوام انہوں تمہارے مریدہ تمہارے شیخہ ہو گئی، انہوں عورتیں تمہیں ان کے مریدہ ہو گئے. انہوں کیا لکھو دیے فتوے، چل رہی تھی نہیں کھانا نہیں کھانا، میاں بیوی الگ رہنا الگ رہنا. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، یہ سب چیزیں گھڑی گئی ہیں، سب چیزیں. ماتم بنانا یہ سب شروع کیا گیا، پہلے سے چیزیں نہیں تھے، یہ بنائے گئے. یہودیوں کا مزاج تھا، یہودیوں کا پلان تھا، اور اس پر ہم فالو کر رہے ہیں. ان کا مزاج تھا ایسا کرنا بول کر، میاں بیوی کو محرم میں الگ کرنا، یہودیوں کا پلان تھا، اب ہمیں اس کو فالو کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟
اور ایک بات بھی کل ہی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، کئی دن سے حضرت حسین کی سیرت پڑھ رہا تھا، کل کتاب ایک ختم ہوئی تو اس میں ایک بات ملی، پہلے سے میرے ذہن میں تھی لیکن پڑھی ہوئی بات نہیں تھی تو میں کل پڑھ دیا اسے۔ کیا بات تھی وہ؟ جو ہم لوگ مسلمانہ پنجے لے کر ناچتے نہیں، یہ اصل میں نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو، منڈی کو لے کر کوفہ کے اندر، کوفہ کی گلیوں میں، بازاروں میں لے کر گیا، حضرت حسین کی منڈی لے کر کوفہ کے بازاروں کے اندر پھرا۔ تو آج کا مسلمان بھی یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں حسین جب جنگ میں تھے، کربلا کے میدان میں تھے، تو اگر میں اس وقت ان کے ساتھ ہوتا، اس جنگ میں شریک ہوتا تو حسین کی گردن میں مارتا۔ یہ ثبوت دے رہا مسلمان۔ کیا ثبوت دے رہا وہ لوگ؟ پنجے لے کر ناچنے والوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا بولنا کہنا کیا ہے؟ اگر میں آج کے زمانے میں نہیں سرکا، حسین جس وقت کربلا میں جا کر شہید ہونے گئے تھے لڑنے دشمنوں سے، اگر میں اس جنگ میں شریک ہوتا تو میں حسین کی گردن کاٹتا۔ یہ انہوں پیغام دے دیں، سو ہمیں سمجھ رہے نہیں۔ اب حضور کی اولاد کو قتل کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس حساب سے دیکھیں تو پھر مسلمان میں نہیں بولنا آج کے لوگوں کو جو یہ کر رہی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں بول کر بولنا پڑتا۔ پھر حضور کی نسل کو قتل کر کے وہاں ابن زیاد کوفہ کے اندر اپنی ان کی گردن کو لے کر نیزے پر لگا کر پھر رہا ہے، تو آج کے مسلمان وہی کر رہی ہیں، ثبوت دے رہی ہیں۔ ہمیں آج کے زمانے میں نہیں سرکا تب ہوتے تو ہم بھی ان کی گردن کاٹتے تھے بول کر، جب ہمیں نہیں تھے اس لیے ہم یہ کر رہی سو۔ ان کے دشمنہ ہمیں پکے، رسول کے گھر والوں کے نواسوں کے پکے دشمنہ ہمیں بول کر بتا رہی ہیں۔ اب کون حضور سے محبت ہے؟ دیکھو ایک ایمان والے کو حضور سے بھی محبت رکھنا پڑے گا، حضور کے خاندان اور گھرانے سے بھی محبت کرنا پڑے گا۔ حضور سے محبت ہے کافی نہیں، حضور کے گھرانے سے محبت رکھنا پڑے گا۔ حضور کے گھرانے سے، آل بیت سے، اہل بیت سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے احساس پیدا کرو ایسی باتوں کو سن کر، میں چور مسلمان نہیں، میں سچا مسلمان، مجھے حضور سے بھی محبت ہے، حضور کی اولاد سے محبت ہے۔ حضور اپنے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو جن ہوٹوں پر پیار کرتے تھے، ان ہوٹوں پر دشمن لکڑی لے کر شہید کرنے کے بعد مارتا تھا۔ ابھی نو یچ کر رہے ہیں سبھی، سمجھ میں آ گیا؟ اس سب چیزیں سے بچ کر رہو، پوچھ کر کرو کاما۔ ہمارے جنازے بھی نہیں اٹھے، زندہ ہی ہمیں آ کر پوچھو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خود دین نہ بناؤ، دین بتانے والوں سے، دین سیکھے ہوئے لوگوں سے دین سیکھ کر عمل کرو، ورنہ پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ گناہوں میں، بدعات میں، شرک کے انجام دینے میں آپ حصہ نہ بنو اس کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے، خرافات سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کھاؤ، کیا کھاتے کی کھاؤ، یہ کھانا، وہ کھانا، بتاشش کھانا بول کر بولتے نہیں، یہ سب چیزیں کیا بھی نہیں، کیا کھاتے پکا کر کھاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ آرام سے کھاؤ، آرام سے رہو، لیکن محرم کی 9-10 کو روزہ رکھو یا 10-11 کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ جمعہ کی بات آنے والے دن ہے، جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار، 2 دن روزہ رکھو۔